حال ہی میں یوٹیوب پاکستان پر نشر ہونے والے شو لازوال عشق پر پاکستانی عوام کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا، جہاں کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اور الفاظ سے مذمت کی، وہیں قانون پسند افراد نے قانونی راہ لی۔ عوام الناس نے ہزاروں کی تعداد میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو شکایات درج کروائیں، جس پر ادارے حرکت میں آئے اور کارروائی عمل میں لائی، جو کہ اس وقت اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے شکایات پر کیا ایکشن لیا۔ Dear complainant, it is informed that PTA has reported the available content related to the upcoming web reality show Lazwal Ishq on the concerned social media platforms for blocking removal. The URL via the subject complaint has been forwarded to the concerned team for analysis and subsequent reporting. یہ مکمل پروسیس اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں قانون اور قانونی ادارے اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس فحاشی اور عریانی کے خلاف بغیر کسی وائلنس کے بھی جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے فیصل وڑائچ نے ایکس پر ایک ٹویٹ کی، جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ فیصل وڑائچ کا کہنا تھا، "What utter nonsense! They must have lost their minds. How can they accuse of heresy a man who has devoted his entire life to religious education? The very idea is absurd and insulting." ان کی اس ٹویٹ پر عوام نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایک صارف کا کہنا تھا، "محترم وڑائچ صاحب، بصد احترام عرض ہے کہ آپ کا یہ پیمانہ کسی کو پرکھنے کا انتہائی غلط ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کام کے لیے وقف کر دے تو کیا اس طرح کرنے سے وہ غلطیوں سے مبرہ ہو جاتا ہے؟ باقی جہاں تک اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کا تعلق ہے تو وہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں۔ ایک اور صارف نے کہا، "What religious education? The guy is a worst example of ultra-crepidarian. He plagiarized everything he said. He has zero caliber and academic acumen. A third-rate roadside thuggish language got him there. Why are you surprised?" ایک صارف نے کہا، "Correction. Devoted his life to secularism in the guise of religious scholar." ایک اور صارف نے کہا، "فیصل بھائی، آپ اگر اس طرح کی ٹاکسک تقریروں کو اسلام کی خدمت کہتے ہیں، پھر تو ہر زہر اگلنے والا اور معاشرے کو بدامنی اور منفیت کا سبق دینے والا اسلام کا داعی ہوا۔ یہ اخلاقی اور تہذیبی لحاظ سے بھی مجرم ہے، جس نے معاشرے میں زہر فشانی کرنے، نوجوان نسل کو بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا سبق دیا۔ ایک اور صارف نے کہا، "Dear Faisal, if you have read some history books and now you are little famous and YouTubers have started inviting you for your opinion on history, trust me, it didn't mean you have become a jack of all. Please avoid commenting on every matter, especially on religion." کیسر احمد راجہ صاحب نے ایک ویڈیو گفتگو کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انجینئر صاحب دراصل وہی سیکولر لبرل نظریات کا پرچار کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے دیگر سیکولر لبرل افراد کرتے ہیں، بس فرق صرف یہ آتا ہے کہ وہ داڑھی اور پگڑی میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انجینئر صاحب گرفت میں آئے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے سیکولرز ہی سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا آپ کو پھر کوئی ثبوت نہیں چاہیے ہوتا، نہیں چاہیے ہوگا کہ در حقیقت یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اینڈ بائی انویسٹمنٹ آئی ڈونٹ مین کہ کوئی فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے، اس میں ٹائم کی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، ایفرٹ کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی آپ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے جو اندر سے انہی سیکولر نظریات کو سپورٹ کر رہا ہو، یعنی جس آدمی کی سیکولرزم کی وجہ سے سارے نظریات چینج ہو جاتے ہوں، سارے نظریات چینج ہو جاتے ہوں، جو آدمی اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہو کہ عورت کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ عورت اگر سیکولر ہو تو اس کو آپ اپنے اس کا چینل آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ری شیئر کر دے، اس کا جو کانٹینٹ ہے اپنے چینل پہ۔ اب بھلے بندہ یہ کہے کہ دیکھیں جناب، میں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی آدمی ان کے دفاع میں آ کے کہے کہ ممکن ہے کہ کسی سیکولر خاتون کو انہوں نے چہرہ نہ دیکھا ہو، صرف آواز سنی ہو، وہ بھی آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے کہ ایسی تو آپ آواز بھی نہیں سن سکتے، لیکن چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ چلے آپ نے بڑے اچھے آدمی، آپ نے چہرہ نہیں دیکھا، آپ نے آواز سن لی، لیکن جب آپ اپنے 3 ملین کے چینل پہ اس کو پھیلا رہے ہیں تو سارے چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن دا فیکٹ کہ وہ سیکولر نظریات کو پروموٹ کر رہی ہیں تو پھر اسلام میٹر نہیں کرتا آپ کے لیے، بالکل بھی نہیں کرے گا۔ قائد اعظم کے بارے میں جھوٹ بول دینا کہ وہ سیکولر پاکستان بنا رہے تھے، وہ پوڈ کاسٹ میں جا کے انہوں نے جو باتیں کی، بعد میں بیک ٹریک کرنے کے بعد پھر نتیجہ وہی نکال لیا۔ اسلام کو رینڈ کارپوریشن کی بھرپور کوشش ہے کہ اسلام کو کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہ دیا جائے، بس ٹھیک ہے، ایک نارمل چیز کے طور پہ دیکھا جائے کہ دنیا میں اور بھی تو مذاہب ہیں، یہ بھی ہیں، اور انجینئر صاحب اپنی پوڈ کاسٹ میں کہیں کہ دیکھیں اصل چیز تو دینیات ہے، اسلام تو ایک بس چھوٹی سی چیز ہے،
اور مودودی صاحب کے حوالے سے کہتے دیکھیں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ دینیات تھی. اب ہر آدمی نے تو کتاب نہیں پڑھنی، جنہوں نے پڑھی ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ دینیات سے مراد اسلامیات ہی لے رہے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ریلیجن کی بات کریں تو اسلام ہی دین ہے، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. لیکن انہوں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ نہیں، مودودی صاحب نے بھی تو کہا ہے نا کہ دینیات اور ہے اسلامیات. مطلب ایک آدمی جب اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو تو وہ اصل میں سیکولر نظریات، سیکولر چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اعزاز سید صاحب کی بات بندہ شاید نہ سنے، میں کیونکہ انہوں نے اس پہ پروگرام کیا اس لیے میں ان کا نام لے کے بات کر رہا ہوں. فیصل وڑائچ صاحب بڑے غصے میں آج کل، میں ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ جب کوئی ایسی بات کرے تو لوگ نہ سنیں. لیکن ایک آدمی جب اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، جگہ جگہ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اسلام سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر کے اس کے بعد ان کو ایگزیکٹلی وہی ٹیکا لگا رہا ہے سیکولرزم کا، تو جب اس پہ مشکل ٹائم آئے گا تو سیکولر ہی بچانے آئیں گے نا اس کو. پاکستان کا فخر سینیٹر مشتاق صاحب اسرائیلی افواج کی قید و بند کی صعوبتوں کے بعد بحفاظت اردن پہنچ گئے ہیں. فلوٹیلا میں دیگر پاکستانی ساتھیوں کے ہمراہ جانے والے افراد بلا شبہ ہمارا فخر ہے. سینیٹر صاحب کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں جانا ان تمام سیکولر اور دیسی لبرل کے لیے تماشا ہے جو ہر وقت یہی راگ لاپتے تھے کہ اتنا ہی شوق ہے تو فلسطین چلے جاؤ، اور بالآخر سینیٹر مشتاق صاحب نے وہ کر دکھایا کہ جس پر آج پوری قوم فخر کر رہی ہے. اسی حوالے سے ماریہ می نے سینیٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک ویڈیو بنائی جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. سینیٹر مشتاق پاکستان کے مرد مجاہد، بیکاز the first time I met him was جب وہ سینٹ میں انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف آواز اٹھائی. تب کوئی بھی نہیں آواز اٹھا رہا تھا، اور ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا، اور پھر ایک گروپ آف اس، اوریا مقبول جان، کیسر راجہ، کپل آف اس گاٹ ٹوگیدر، اور ہم نے اس پہ آواز اٹھانا سٹارٹ کی. اور ہمارے ساتھ پہ جو ہوا، عورت مارچ پہ، مورت مارچ پہ، ہر جگہ ہماری منہ کے اوپر اسپرے پینٹ کیا گیا، جوتے مارے گئے، کیونکہ ہم اسلام کی بات کرتے تھے. اور سینیٹر مشتاق واز دا فرسٹ ون. پھر جب غزہ کی جینوسائیڈ سٹارٹ ہوئی تو تب حمیرہ طیبہ ہز وائف اینڈ ہم، یہ دونوں ٹرولی اسلام کے مجاہد ہیں. ان کو اریسٹ کیا گیا، ہم پروٹیسٹ پہ ساتھ گئے، ہم نے بوائیکاٹ کی کیمپین ساتھ چلائیں، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹے. They are much more brave than me because یہ ہر ہفتے نکلتے تھے پروٹیسٹ کرنے. سینیٹر مشتاق is an asset of Pakistan.